غسل کرتے ٹائم اگر آپ نے 3 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کر دی نا تو نہ آپ کا غسل مانا جائے گا، نہ آپ پاک ہوں گے، اور نہ ہی پھر آپ کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی نماز مانی جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ کا غسل ہی صحیح نہیں ہوا اور غسل میں آپ نے یہ بیسکلی جو غلطیاں ہیں وہ کر دی، ان میں سے کوئی ایک غلطی کر دی تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اس لیے آپ جب تک پاک نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے غسل کر لیا ہو گیا، ہمیں مسائل کو سیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نہا رہے ہیں اپنے حساب میں سمجھ رہے ہیں غسل ہو گیا ہم پاک ہو گئے، لیکن ہمارا غسل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ایک مسٹیک آپ کر دیں گے نا ان 3 غلطیوں میں سے تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، پھر اس غسل کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس غسل سے پڑھی ہوئی گئی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے آپ بہت اچھی طرح سے غسل کے ان 3 مسئلوں کو، 3 باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ادا کر لیا، پھر اس کے علاوہ کوئی کام رہ جائے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ ان 3 باتوں کو ادا نہیں کیا، 3 کاموں کو انجام نہیں دیا تو آپ تینوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو کچھ بھی کر لیں آپ کا غسل مانا نہیں جائے گا۔ اور یہ وہ غسل ہے جس سے بندہ طہارت جب حاصل کرے نا تو ان کا کرنا فرض ہے، اور یہ غسل کے بیسک فرائض ہیں۔ ان 3 فرضوں کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر کوئی بھی عبادت نماز قبول نہیں ہوگی۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور پاکی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ تو کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں؟ پہلی چیز، انسان کو چاہیے کہ غسل جب کرے نا، سنت طریقہ تو الگ ہے، اس پر میرے بہت ساری کلپس موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں غسل کا طریقہ مفتی عالم مداری، تو اس میں آپ کو کلپس مل جائیں گی جس میں مکمل طرح سے میں نے غسل کے طریقے کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کو ادا کر لیا تو بس غسل ہو گیا، ان میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ بیسکلی ان کو غسل کے فرائض بولتے ہیں۔ وہ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ کلی کرنا، اور اگر انسان روزے سے ہو تو غرارہ نہیں کرے گا، روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اور بہت اچھے سے منہ کی صفائی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اچھی طرح سے لے کے الٹے ہاتھ میں پانی کو ناک میں چڑھانا، کھینچنا، اندر تک پانی آ جائے، نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ تیسرا فرض ہے سارے جسم پر پانی بہانا، بالوں کے اگر زیادہ بال بڑے ہو نا تو بالوں کے ساتھ جنگ کرنا، ہاتھوں کے ناخنوں سے بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچانا، کھپانا۔ تو اس طرح سے پورے جسم کو اچھی طرح سے رگڑ کے دھونا، صاف کرنا، پانی کو پہنچانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے، آپ کا غسل مانا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد کی ہوئی آپ کی ساری نمازیں بیکار ہوں گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو غسل میں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کا سدھار کر لیں تاکہ ہمارا غسل ٹھیک ہو جائے۔ یہ 3 فرض آپ نے ادا کر لیے، کوئی سنت نفل میں سے کوئی کام رہ گیا تو آپ کا بہرحال غسل ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ تمام سنتوں مستحبات کی رعایت رکھ کر ہی غسل کو کریں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔